الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ تعالی نے جو نظام ہم کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام رسولان عظام آتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخری نبی سب کے نبی ہیں، وہ قیامت تک کے نبی، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، وہ نبیوں کے نبی. ان کو جو بات کہنی ہے، جس طرح سے خطاب کرنا ہے، قوم کو کیسے وہ ایڈریس کریں گے، الفاظ کیا ہوں گے، تعبیرات کیا ہوں گی، خداوند قدوس کی طرف سے اس کی بھی گائیڈنس عطا فرمائی گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیگر انبیاء کرام جو کہتے رہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کہتے رہے: یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے سیکٹر کے لوگوں، اے میرے علاقے کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کا تذکرہ ہر پیغمبر نے کیا، یہی زبان بولی، یہی اللہ کی طرف سے حکم تھا. لیکن آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو وہ زبان اب نہیں استعمال کرنی ہے، آپ کے لیے تعبیر کو بدلا جا رہا ہے، آپ کو جو دور دیا جا رہا ہے وہ لامحدود ہے، آپ کا دائرہ بھی لامحدود ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مائی نیشن یا قومی، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، او مین کائن، او مانوتا، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے سب سے بات کرنی ہے. وہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے نہیں، صرف عرب کے نہیں، بلکہ وہ سارے جہانوں کے پیغمبر، وہ سب کے نبی، یہودیوں کے نبی، عیسائیوں کے نبی، ہندوؤں کے نبی، مسلمانوں کے نبی، قیامت تک کے انس جن کے
نبی ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے شفقت کا مظہر ہیں، وہ فیضان الہی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہی ساقی کوثر ہیں، وہی شافع محشر ہیں۔ اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے، قرآن پاک میں بڑے اہتمام سے ان کا تذکرہ فرماتا ہے، کہیں وہ اللہ ذکر فرماتا ہے اس طرح سے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی، جب آپ اوپر دیکھتے ہیں سر اٹھا کر کہ کیا قبلے کی تبدیلی کا حکم آ رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، نماز میں رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ فرمایا گیا۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا وہ مشن عالمی ہے، وہ مشن آفاقی ہے، وہ مشن گلوبلائزیشن کو لیے ہوئے ہے، پوری دنیا کو کور کرتا ہے، سب کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ بہت ہی ڈائنمک سسٹم ہے، بہت متحرک بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے، ہماگیر بھی ہے، اور اس نظام کو، اس قانون کو، اس سسٹم کو، جو وے آف لائف ہے، جو اسلام ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس کے بارے میں اللہ کا یہ کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کے معنی کوڈ آف کنڈکٹ کے، دین کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وے آف لائف کیا ہے، رائے عمل کیا ہے، اور صرف یہ ہے کہ اسلام کو اختیار کیا جائے۔ یعنی اسلام کے معنی ہے سرنڈر کرنا، مسلم کے معنی سرنڈر کرنے والا، اپنے کو حوالے کرنے والا، سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، خدا کی مرضی کے آگے اپنے کو حوالے کرنا، اپنے کو سبمٹ کرنا، اللہ کے لیے اپنے کو پیش کر دینا، ہماری کوئی رائے نہ رہ جائے، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم آگے رہے گا، اسی پر عمل ہوگا۔ سورہ حجرات کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے آگے مت بڑھو، آگے مت چلو، پیچھے رہو، پیش قدمی مت کرو، یعنی آگے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو رکھو، آگے تم کیا رکھتے ہو دیکھنا ذرا، فیشن کو، رسموں کو، کسٹمز کو، رائچولز کو، رواجات کو، خرافات کو، بدعات کو، خواہش کو، آگے کیا رکھتے ہو اپنی تقریبات میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، اور الغرض یہ کہ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیکلٹی میں، ہر شعبے میں تم نے پرائرٹی کس کو دے رکھی ہے، کس کو آگے کیا ہے، ذرا دیکھنا، کیا اللہ کا حکم آگے ہے، اللہ کے نبی کی سنت آگے ہے، یا فیشن آگے ہے؟ تو کچھ ایسے مسلمان ہم بن گئے ہیں کہ صحیح معنی میں نہ ہم نے اسلام کو سمجھا، نہ ہم نے اسلام کے پیغام کو سمجھا، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کو اہمیت دی ہے، جس کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ علم ہے، وہ سائنس ہے، وہ معلومات ہیں۔ اللہ نے پہلی وحی میں اس کو بیان فرمایا، اسی کو سب سے پہلے اسی کا ذکر فرمایا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اللہ کے نام سے. اقرأ پڑھیے، پڑھائی شروع کیجئے. پڑھائی ہونے جا رہی ہے تو کیا پڑھائی ہو نہیں رہی تھی؟ جس وقت اللہ نے یہ فرمایا تھا حرا کے غار میں آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرسٹ ورسز جو قرآنک اتارے گئے، جو پہلی وحی جس میں اللہ نے فرمایا پڑھیے، تو اس وقت تو رومن پرشین لٹریچر اور گریک کی فلسفی اور عربی شاعری اور کیا کیا پڑھا جا رہا تھا. تو پڑھائی تو ہو رہی تھی. اللہ نے فرمایا پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن پڑھائی کو اسم الرب سے کاٹ دیا گیا ہے. یعنی اللہ کو کراس کر کے، اللہ کو بائی پاس کر کے نعوذ باللہ پڑھائی ہو رہی ہے. وہ پڑھائی جس نتیجے پر پہنچے گی وہ نتیجہ ایسا ہوگا کہ جہنم کی طرف لے جائے گا. لہذا اپنے تعلیم کے سسٹم کو ٹھیک کیجئے، سلیبس کو صحیح کیجئے. اسلامائزیشن کا کام ہونے جا رہا ہے. اسکول کا جو سیٹ اپ ہے وہ اچھا ہو، اسلامی ہو، وہ ربانی ہو، وہ ڈیوائن ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، تعلق آسمان سے ہو، تعلق اسم الرب سے ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے اسماء حسنہ، اس کی صفات علیہ. قرآن کی چھتری کے نیچے علوم پڑھائے جائیں گے. قرآن کی رہنمائی میں، قرآن کی سرپرستی میں پڑھائی ہوگی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اب کیا پڑھیں؟ اقرا کا آبجیکٹ یہاں پر محذوف ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے. اس کو ذکر نہیں فرمایا اللہ نے. کیا پڑھیں؟ تو لفظ جو استعمال فرمایا اسی لفظ کے اندر آبجیکٹ کو رکھ دیا. فرمایا الذی خلق، جس نے کریٹ کیا، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اس کی ہر مخلوق کو پڑھو. اقرا کل مخلوق، یعنی آسمان کو پڑھو، زمین کو پڑھو، ستاروں کو پڑھو، سیاروں کو پڑھو، کہکشاؤں کو پڑھو، سولر سسٹم کو پڑھو، انسان کو پڑھو، انسان کے جسم کو پڑھو، کھال کو پڑھو، بال کو پڑھو، اس کے نرو سسٹم کو پڑھو، اس کی کڈنی کو پڑھو، اس کے اعصاب کو پڑھو، یعنی میڈیکل سائنس پڑھو، پودوں کو پڑھو، نباتات کو پڑھو، حیوانات کو پڑھو، سالڈ مادے اور لکوڈ چیزوں کو پڑھو. اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات بنائی ہوئی ہے، اسی کائنات کو پڑھو، مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، ریسرچ کرو. پھر جب پڑھائی ہوگی اس طرح سے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے اور ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو پڑھ رہے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فرمایا اللہ نے آسمانوں زمین کی تخلیق میں، فضاؤں کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں، گردش لیل و نہار، بڑی نشانیاں ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور غور و فکر کرتے ہیں. فی خلق السماوات والارض،
زمین کے اس گلوب میں اور کرۂ ارضی اور اوپر کی دنیا، عالم سما اور عالم ارضی پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک و پروردگار، تو نے یہ نظام بیکار نہیں پیدا فرمایا، یہ تو نے اس کو یوں ہی نہیں بنا دیا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بے عیب ہے، فقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ پڑھائی ہے، یہ اس پڑھائی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن اس تعلیم کی، اس ایجوکیشن فار آل، وہ ہے جس کی بات قرآن پاک میں یہاں اور دیگر آیات میں کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ایک طرف صحیح معنی میں علم کو سمجھنا ہے، علم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور علوم کو کیپچر کرنا ہے، اور علوم کی تقسیم کو اس طرح سے جو غلط تقسیم کر دی گئی، ناجائز تقسیم ہے کہ یہ دنیاوی علم، یہ دینی علم، یہ ماسٹر صاحب، یہ مولانا صاحب، اور یہ اسکول، یہ مدرسہ، یہ لائبریری، یہ کتب خانہ، یہ سب الفاظ کا کھیل ہے۔ سارے علوم اللہ کے ہیں، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، سارے علوم پڑھنے ہیں، اور ہر نفع بخش علم حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو علوم ہم جن کو دنیا کا سمجھ رہے ہیں، آپ بتائیے کیا میتھ کا علم دنیاوی علم ہے؟ میتھ ابو بکر کو آتی تھی، عثمان کو آتی تھی، علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین، خود حضور پاک علیہ السلام میتھ کے ماہر تھے یہ حضرات۔ ان کا حال یہ تھا چٹکیوں میں میراث کے مسئلے حل کر دیتے تھے۔ تو علوم کی آفاقیت کو سمجھا جائے، اس کی عالمیت کو، ہماگیریت کو سمجھا جائے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت دعوت بنایا ہے۔ پہلا سبق یہ پڑھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے، علق سے، یعنی ماں کے پیٹ میں جنین ابتدا میں جب رہتا ہے اور اسے چپکا رہتا ہے، جونک کی شکل میں، بڑا ہی بدنما وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی ڈگنیٹی کو مت بھولنا، اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو یاد رکھنا، تمہیں ہم نے علق سے پیدا کیا ہے۔ علق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اگر اچھے سے پڑھائی کرو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ کو فراموش نہیں کرو گے، تو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی بارشیں ہوں گی، اللہ نوازے گا۔ اکرم وہی عنایتیں فرمائے گا جس نے قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے انسان کو سکھایا، وعلم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو بہت سے علوم عطا فرمائے جن سے انسان واقف نہیں تھا، انسان نہیں جانتا تھا۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو جانتا نہیں ہے، وہ تو پانی اور پیشاب میں بھی فرق نہیں جانتا ہے۔ ایک جانور کا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن انسان تو جاہل پیدا ہوا۔ انسان اس طرح سے پیدا ہوا کہ کچھ جانتا نہیں تھا، اس کو سکھایا، اس کو پڑھایا گیا، پڑھانے کے انتظامات کیے گئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو علوم اس کو دینا چاہے اور جس چیز سے اس کو گائیڈ فرمانا چاہا، تو وہ اس کی فطرت میں اس کی رہنمائی رکھ دی۔ اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کس طرح فیڈ کرنا ہے اور کیسے غذا حاصل کرنی ہے، تو اس کا علم عطا فرمایا، اور جو کچھ اسے بعد میں سیکھنا تھا اس کے بعد میں انتظامات فرمائے گئے۔ یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسلامی علم، یہ غیر اسلامی، اس سے دو بھائیوں کو الگ کر دیا گیا۔ یہ انگریزوں کی ایک چال تھی، ایک ایسا مکر تھا کہ علوم کی تقسیم کر دی گئی اور ہمارے حصے بکھرے ہو گئے۔ امت مسلمہ کو پھر سے اس مرکز کی طرف واپس آنا ہے جہاں پر جو انقلابیت تھی، جو آفاقیت تھی، اسے سمجھنا ہے
اور محض جاب پیش نظر نہ ہو، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی صرف اس لیے حاصل کرنا کہ بنگلور جا کے اچھی نوکری کریں گے، کسی کمپنی کو جوائن کریں گے، دبئی جائیں گے، پیسہ کمائیں گے اور وہاں سے لا کے پھر شادیوں میں فضول خرچی کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نقطہ نظر آفاقی ہونا چاہیے۔ ہم ان علوم کو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ نے ہم کو داعی بنایا ہے، ہم کو پریچر بنایا ہے، یہ امت دعوت ہے۔ اگر یہ امت ایک نہیں ہے تو یہ بھیڑ ہے، یہ امت نہیں ہے۔ اگر یہ امت دعوت نہیں ہے تو یہ پھر یہ مجمع ہے، یہ گیدرنگ ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ امت نہیں ہے۔ مسلمان ایک ذمہ دار قوم کا نام ہے۔ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علوم کو حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے، قرآن پاک کی رہنمائی میں سارے علوم، ان کا جو اسکول ہوگا، جو ادارہ ہوگا، اس اچھے گیٹ اپ کے ساتھ ہوگا، اس میں سربراہی قرآن کو حاصل ہوگی۔ سربراہ قرآن، جیسے سائنس کا لفظ ہے تو سائنس کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی ہوا ہے، اور آدمی ڈر جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہرگز نہیں۔ سائنس تو قرآن کی نوکر ہے، سائنس تو قرآن کی ملازمہ ہے، خادمہ ہے، نوکر چاکر ہے۔ جو باتیں سائنس کو آج معلوم ہوئی، وہ باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھیں، قرآن میں اتار دیا، آیات کریمہ نازل فرما دی۔ لہٰذا میرے نوجوانوں، خاص طور پر ملت اسلامیہ کو پھر سے واپس آنا ہے، اور اللہ نے جس چیز کے لیے یعنی خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی چارج ہم سے کیوں لے لیا گیا اور چارج دوسروں کو کیوں دے دیا گیا، اس کی وجوہات تلاش کرنی ہے۔ کیا اسباب ہیں کہ ہمیں سائڈ لائن کر دیا گیا، ہمیں ہٹایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو مسلط کر دیا؟ ہم کیا کام نہیں کر رہے تھے؟ تو قرآن پاک کی آیات کریمہ کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو وہاں نظر آئے گا کہ ہم قرآنی مسلمان نہیں ہیں، ہم کاغذی مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں۔ یہ مشن ہے۔ تقریر سے مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا، صرف درس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس کا ہے کہ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، ورک کرنا پڑے گا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی ان سے کہیے کہ ورک کریں، ورک، اللہ اور اس کا پیغمبر اور اہل ایمان کام دیکھیں گے۔ فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری آرزوؤں، تمہاری وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا۔ آرزوؤں سے کام نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ انسان کو وہی ملے گا جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، دوڑ دھوپ کرے گا اور قربانی پیش کرے گا، محنتیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نوازیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو ضرور ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، ہم منزل تک پہنچا دیں گے، ہم نصرت کریں گے، ہم توفیق سے نوازیں گے، لیکن ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں گے؟ ظاہر ہے کہ قرآن پاک علوم کا سربراہ ہے، قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، قرآن تو کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن تو دستور الہی ہے، قرآن میں تو لاز بائی لاز دیے گئے۔ وہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ صرف اس کو تراویح میں پڑھ لیا جائے اور کبھی ایصال ثواب پر اکتفا کیا جائے۔
وہ قرآن تو اتارا اللہ تعالیٰ نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. وہ تو گائیڈ بک ہے. تو وہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا. قرآن آیا اس لیے کہ وہ زندہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کی سربراہی میں سفر طے کریں. تو بچوں کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھوانے کا انتظام کرنا ہے، خود بھی سمجھ کر پڑھنا ہے. انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، حالات قرآن سے ہی بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے قرآن شریف میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے پیغمبر قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے، بڑی آخری درجے کی کوشش کیجئے بالقرآن. اور جب تقریر کرنی ہو، درس کرنا ہو، سبق یاد کرانا ہو، سنانا ہو، تو اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے. اب یعنی قصے، کہانیاں، افسانے نہیں، فرمایا ہاں نبیوں کے قصے، صحابہ کے واقعات، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ہی اپیلنگ بھی ہیں، مؤثر بھی ہیں. باقی فرمایا قرآن سنائیے. قرآن نہیں سمجھیں گے تب بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اللہ نے اپنے کلام میں وہ اثر رکھا ہے. امت کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ پھر 19ویں پارے، آخری بات 19ویں پارے کا پہلا صفحہ، اس میں ایک آیت کریمہ آئی ہے بڑی ڈراؤنی ہے. یعنی اس میں ہماری اور آپ کی شکایت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے اللہ سے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے، میرے اپنوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ کہتے تھے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ ثم. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ یہودی مسلمان ہیں یا عیسائی مسلمان ہیں یا انڈین مسلمان ہیں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کہنا کہ قرآن کو بائی پاس کر دو، نعوذ باللہ، اور جو ہے قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھو گے. یہ تو کافر کہتے تھے کہ قرآن جو ہے ان سے لے لیا جائے، قرآن پڑھے تو شور کرنے لگو ورنہ یہ ڈائنامک بن جائیں گے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. اللہ فرماتا ہے آخرت میں ٹھکائی کریں گے ہم، بہت سخت عذاب سے دوچار کریں گے ان کو جو قرآن کا اپوز کرتے ہیں، جو قرآن کے خلاف ماحول بناتے ہیں. نعوذ باللہ. قرآن پاک کے درس کے حلقے قائم کیے جائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، ہر گھر قرآن کا ایک مرکز بن جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.